ایک مرتبہ اللہ کے نبی بازار کا سفر کر رہے ہیں، راستے میں ایک مقابلہ ہو رہا ہے کشتی کا، دنگل. ہم لوگوں کے یہاں پر بھی ہوتے ہیں نا دنگل، کشتی لڑی جاتی ہے، دنگل ہو رہا ہے. دنگل کا بڑا شوق تھا اس زمانے میں، دیکھنے لگے دنگل. اس میں ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ، اس کو کوئی نہیں ہرا پاتا تھا. جیسے آج کل بھی بہت بڑے بڑے وہ پیدا ہو گئے نا، وہ خلی ولی کا تو ہم نہیں جانتے، ان سے بھی بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں، گھوسے اوسے مکے اکے مارتے. تو اس زمانے میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ، کو ہارتا ہی نہیں تھا کبھی. تو اس کا مقابلہ چل رہا تھا اور وہ سب کو اٹھا اٹھا کے پٹکتا جا رہا تھا. اللہ کے نبی ایسی دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اس نے جب دیکھا محمد ابن عبداللہ تو اس نے چیلنج کر دیا. اس نے ایسی کہا، ہے محمد ادھر آؤ، آؤ تم بھی آ جاؤ، تمہیں بڑا بھروسہ ہے نا تمہارے اللہ پر، تو آؤ نا لڑ لو. آپ نے کہا رکانہ میں لڑنے نہیں آیا، میں دیکھنے آیا ہوں کہ یہ دنگل کیا ہے. اس نے مسکراتے ہوئے سب لوگوں کے سامنے چیخ کر کہا، آئے محمد اگر تم مجھے اٹھا کر پٹک دو، اگر تم مجھے ہرا دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا. جب کہا کہ آ جاؤ لڑ لو تو آپ نے کہا نہیں میں لڑنے نہیں آیا. جب یہ کہا کہ اگر تم مجھے شکست دے دو گے، مجھے ہرا دو گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا، تو آپ چلے گئے. اسلام کا معاملہ آیا تو آپ چلے گئے. چلو تیرے جیسے پہلوان کی ضرورت بھی ہے دین کو. آپ آگے بڑھ گئے. یہ کتنی بڑی بہادری تھی. اور کوئی مولانا جرجیز کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دے کہ تم خلی کے مقابلے میں آ جاؤ تو میں تو جاؤں گا ہی نہیں. کوئی ہے، کوئی مقابلہ ہے؟ اللہ کے رسول چلے گئے، ہاتھ ملایا، شروع ہو گیا معاملہ. دیکھو رکانہ اپنی بات سے پلٹنا نہیں. ارے زبان ہوتی ہے مرد کی، دے دی دے دی. وہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو دبلا پتلا آدمی، ایک جھٹکے میں گرا دوں گا. اس کو کیا معلوم کہ جہاں یہ جاتا ہے رب کی رحمت بھی اس کے ساتھ جاتی ہے، رب کی مدد بھی اس کے ساتھ جاتی ہے. آپ نے ہاتھ ملایا اور کشتی شروع. آپ نے دعا پڑھی، بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی و ربک اللہ. زاد المعاد میں پڑھی، علامہ ابن قیم نے یہی نقل کیا. یہ دعا ہے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اسی پر مجھے بھروسہ ہے. ربی و ربک اللہ، جو میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے. یہ کہہ کر آپ نے کشتی شروع کر دی اور آنن فانن میں یک بیگ آپ نے اس کو ایسا پچھاڑا کہ وہ چاروں خانے چت پڑا ہے. دنگ رہ گئے لوگ. ہیں پتلا دبلا انسان اتنے بڑے پہلوان کو. رکانہ اڑتا اور کہتا ہے میرے ساتھ چیٹنگ ہو گئی ہے. محمد نے ایسے موقع پر مجھے داؤں مارا جب میرا پیر پھسل گیا تھا. میں محمد کے داؤں سے نہیں گرا، اپنے پیر پھسلنے سے میں گر گیا. جو ریفری ہوتا ہے، جج جو ہوتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون ہار گیا کون جیت گیا، اس نے کہا نہیں بھائی میں نے تو پیر پھسلتے ہوئے نہیں دیکھا. محمد ابن عبداللہ فرماتے اللہ کے نبی نہیں صاحب، اگر اس کا پیر پھسل گیا تھا تو میں اس کو ایک موقع اور دیتا ہوں. آئے رکانہ، اگر تیرا پیر پھسل گیا اور میرے داؤں سے تو شکست نہیں کھایا تو دوبارہ تو لڑ لے. بہادر ہو تو ایسا اتنے بڑے پہلوان سے کہہ رہا کہ تو دوبارہ لڑ لے. اس نے دوبارہ لڑنا شروع کیا اور آپ نے آنن فانن یکدم اس کو پھر شکست دے دی، اس کو گرا دیا. فیصلہ ہوتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ جیت گئے. رکانہ سے کہا گیا اے رکانہ اپنی ہار شکست تسلیم کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں ہار تسلیم کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ کہ میں ہارا نہیں ہوں. کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا میں کہوں گا تو تم غلط مانو گے. محمد ابن عبداللہ نے مجھے ایسے موقع پر داؤں مارا کہ میری آنکھ چھپک گئی تھی اور اچانک مجھے کچھ دکھ نہیں رہا تھا. جیسی میری آنکھ چھپکی اور انہوں نے مجھے جو ہے داؤں مار دیا اور میں دیکھ نہیں پایا.
ویسے آپ کی مرضی. جج نے کہا نہیں، یہ کشتی تو محمد ابن عبداللہ جیت گئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رکانہ، اگر تیری آنکھ چھپک گئی تھی اور میرا داؤں اس وقت تیرے اوپر چلا تو ٹھیک ہے، اس کشتی کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو تیسری بار لڑ لے. تیسری بار بھی ہم کشتی لڑ لیتے ہیں، لیکن یہ ہماری اور تمہارے درمیان آخری ہوگی. اس کے بعد آنکھ تمہاری چھپکے یا میری، پیر تمہارا پھسلے یا میرا، اس کو آخری مانا جائے گا اور یہی ہار جیت کا فیصلہ ہوگا. کہاں ٹھیک ہے. تیسری بار بھی کشتی ہوئی اور آنن فانن اللہ کے نبی نے زیادہ وقت نہیں لگایا اور رکانہ کو اٹھا کر پٹک دیا. رکانہ بھرے عام مجمع میں تسلیم کرتا اب میں ہار گیا ہوں. ایوارڈ کے مستحق محمد ابن عبداللہ ہیں. ایوارڈ لایا جا رہا ہے. اس زمانے میں جو ٹرافی دی جاتی تھی جیتنے والے کو، چیمپئن کی، ڈسٹرکٹ چیمپئن کی، وہ ٹرافی بڑی اہمیت رکھتی تھی. وہ ٹرافی محمد ابن عبداللہ کو دی جا رہی ہے. لیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے رکانہ، تم نے لوگوں کے درمیان یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم مجھے اٹھا کر پٹک دو گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. مجھے اس ٹرافی کی ضرورت نہیں ہے. بھرے مجمع میں تم کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اے رکانہ، تمہارا کلمہ پڑھ لینا ہی میرے لیے سب سے بڑا ایوارڈ ہوگا. رکانہ مسکرا کر کہتا ہے اے محمد، ٹرافی اٹھا اور چلتا بن. تو نے مجھے اتنا بڑا سچا کیسے سمجھ لیا تھا؟ ارے میں تو اب تک دھوکے ہی سے جیتتا آیا اور آج بھی دھوکے سے جیتنا چاہتا تھا، لیکن آپ کے آگے میری چلی نہیں ہے. میں پہلی مرتبہ آپ نے مجھے اٹھا کر شکست دی، پٹکا، اور میں نے کہا میرا پیر پھسل گیا تھا. قسم ہے مجھے اپنے لات و منات کی، میرا پیر نہیں پھسلا تھا، میں تو جھوٹ بولا تھا. اے محمد ابن عبداللہ، دوسری مرتبہ میری آنکھ چھپکی نہیں تھی، وہ بھی جھوٹ تھا، اور میں جانتا تھا کہ آپ تیسری بار لڑیں گے، لیکن تیسری بار میرے پاس کوئی بہانہ نہیں، کیونکہ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ہار و جیت کی آخری شکل ہوگی. میں تو ہمیشہ جھوٹ بولتا آیا. آئے محمد، ٹرافی لے اور چل، آج میری چیمپئن کا ایوارڈ تو نے لے لیا ہے، لے جاؤ، اگلی سال پھر دیکھیں گے. پھر ٹرافی محمد ابن عبداللہ کو دی گئی. اللہ کے رسول نے اس ٹرافی کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور جیسے اس ٹرافی کو اپنے ہاتھ میں لیا فرمایا لوگوں رک جاؤ، میں لڑنے نہیں آیا تھا، کشتی لڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ میں نے رکانہ کو شکست دی، اب جیتا ہوا میں مانا جا رہا ہوں، لیکن لوگوں میں لڑنے نہیں آیا تھا. رکانہ تو ماہر ہے لڑنے میں، رکانہ ہی کو ایوارڈ ملتا. اگر میں نہ لڑتا تو آج رکانہ ہی ایوارڈ لے کے جاتا. جب میری لڑنے کی نیت ہی نہیں تھی تو میں ایوارڈ کیوں لوں؟ اس ایوارڈ کا اصلی حقدار رکانہ ہے، میں نہیں ہوں. آئے رکانہ، تم اسلام نہیں لاتے ہو مت لاؤ، تم دین قبول نہیں کرتے ہو مت کرو، لیکن یہ ایوارڈ میں نہیں لوں گا کیونکہ میری لڑنے کی نیت نہیں تھی، اور میں نہیں لڑتا تو یقیناً یہ ایوارڈ تم ہی جیتے. اب یہ ایوارڈ میں تمہیں دے رہا ہوں. جیسے اللہ کے نبی اس کے قریب گئے اور اس کے ہاتھوں میں ایوارڈ دیا، لو. رکانہ اس ایوارڈ کا ہی بھوکا تھا، اس نے پکڑا اور محمد ابن عبداللہ کو آج اتنے قریب سے دیکھا، ایوارڈ دے رہے ہیں. اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا ایوارڈ جو بادشاہ کی طرف سے دیا جائے، وہ ایوارڈ محمد ابن عبداللہ مجھے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے اس ایوارڈ کی ضرورت نہیں، اس کے حقدار تم ہو. رکانہ اس ایوارڈ کو پکڑتا ہے اور نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے. آج اس نے قریب سے نبی کے چہرے کو دیکھا، چہرہ دیکھ کر ہی آئیڈیا لگا لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے. محمد رسول اللہ کے چہرے کی چمک جس کو دیکھ کر کبھی جابر ابن سمرہ نے کہا تھا اے محمد، کبھی میں آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتا ہوں اور کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، تو کعبے کے رب کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ چاند آسمان پہ جو چمک رہا ہے اس کو حسن اور نور ملا ہے تو وہ آپ کے چہرے سے ملا ہے. آسمان پہ چمکنے والا چاند بھی آپ کے چہرے کی روشنی کا حقدار ہے، وہ بھی آپ کے چہرے سے روشنی لے کر گیا ہے. اس چہرے کو دیکھ کر کبھی
लम तरकत आईनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ। आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आपको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वह अहसन मिनका लम तरकत आईनी, मेरी आंखों ने आपसे पहले इतना हसीन चेहरा देखा ही नहीं। वह अजमल मिनका लम तलिद निसाउ, और दुनिया की किसी औरत ने आपसे खूबसूरत बच्चा पैदा किया ही नहीं है। आप हसीन है, जमील है, इस चेहरे को बार बार देखता है रुकाना, एवार्ड पकड़ता है और थोड़ी देर के बाद एवार्ड उठाकर जमीन पर पटक देता है और कहता है मोहम्मद मुझे इस एवार्ड की नहीं, उसी एवार्ड की जरूरत है जो आप दुनिया को देते हैं। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़ता है रुकाना और इस्लाम कबूल कर लेता है। माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने ज़ादुल मआद में लिखा है कि रुकाना इस्लाम ले आया, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा वो इस्लाम से मुतासिर हुआ है लेकिन इस्लाम उसने कबूल नहीं किया था। लेकिन मैंने जो हवाला आपको दिया है वो ज़ादुल मआद का दिया है इब्न क़य्यिम का, कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया और इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अखलाक देखकर बहादुरी दिखाना मकसद था मुझे कि आप इतने बड़े पहलवान के सामने खड़े हो गए। ये उस बहादुर नबी की कौम है जो आज बुज़दिली का शिकार होती है और बहुत जल्दी मायूस हो जाती है, बहुत जल्दी मायूस हो जाती है। लेकिन देखिए मेरे भाइयों और गौर करो, बहादुर नबी कौन होंगे? बहादुर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बहादुर कि जब अकेले थे और लोग अबू तालिब के पास आए, कहने लगे अबू तालिब पानी हद से आगे चढ़ गया है, आपका भतीजा हमारे माबूदों को बहुत बुरा भला कहता है, अब आप अपने भतीजे को मेरे हवाले कीजिए, हम उसको मारेंगे, हम उसको कत्ल करेंगे। आपकी बात समझ में नहीं आ रही उसकी, हम लोग समझा रहे हैं फिर भी नहीं मान रहा है। मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी भी बात नहीं मान रहा, हमारी भी बात नहीं मान रहा है, अब जहां मिलेगा हम उसको मारेंगे, नहीं तो एक मौका और दे रहा हूं उसको समझा लो। अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को बुलाया और कहा कि बेटे तुम्हारे बाप नहीं है, मैंने तुम्हें बेटे की तरह पाला है, अपने चचा पर इतना बोझ न डालो कि वो उठा न सके। आए मेरे भतीजे, तेरी पेशानी से, तेरे सर से अगर खून का एक कतरा गिरेगा तो तेरा चचा अबू तालिब इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। आए मेरे भतीजे, आज ये काफिर लोग फिर आए थे और मुझसे कह रहे थे कि आखिरी मर्तबा समझा लो, और अगर नहीं मानता है तो आप हट जाओ, जहां मिलेगा हम उसको मारेंगे। अरे मेरे भतीजे मान जाओ, मेरे ऊपर इतना बोझ न डालो कि मैं उसको बर्दाश्त न कर सकूं, छोड़ दो इनको इनके हाल पर। आपके साथ उस वक्त कोई नहीं था अबू बकर के अलावा और आपकी बीवी खदीजा के अलावा। जरा तसव्वुर कीजिए कि उस वक्त अबू तालिब ने क्या ये जुमला जब कहा तो अल्लाह के नबी की जबान से जो जुमला निकला उसको सुनो, जो आपकी बहादुरी पर दलालत करता है। आए चचा जान, आज के बाद मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, आप अपने आप को मुझसे अलग करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं उस दावत को देना छोड़ दूं जो अल्लाह ने मेरे ऊपर फर्ज की है, जिसको पहुंचाना मुझ पर मेरी जिम्मेदारी है। रही इनकी बात, ये कहते हैं कि जहां मिलेगा तो मारेंगे, तो सुनिए मेरे चचा जान, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये काफिरीन मक्का 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर जाएं और सूरज को तोड़ कर लाएं और मेरे दाहिने हाथ पर लाकर रख दें और 1,02,40,000 मील की ऊंचाई पर जाएं और चांद को तोड़ कर लाएं और मेरे बाएं हाथ पर लाकर रख दें। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये काफिरों के लिए सूरज का उखाड़ लाना और चांद का तोड़ लाना आसान है, ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये आसान नहीं है कि मैं दीन की दावत छोड़ दूं। मैं इसके बावजूद दावत देता रहूंगा।
آگے آپ کی مرضی، آپ میری مدد کریں یا نہ کریں، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب ابو طالب نے یہ جملے سنے، اپنے بھتیجے کی ہمت سنی اور یہ جملے سنے اور اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فوراً سینے سے لگایا اور فرمایا کہ میرے بیٹے، وہ بیٹا ہی کہتے تھے، اے میرے بیٹے جاؤ، تم اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہو، توحید کی دعوت دیتے ہو، دیتے رہو، جب تک تمہارا چچا ابو طالب زندہ ہے دیکھتا ہوں کس کی ماں نے کس کو کتنا دودھ پلایا ہے، جو تیری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ میں حتی الوسعت استطاعت کے مطابق تیری مدد کرتا رہوں گا۔ اے میرے بھتیجے جا، میں تیری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اے میرے بیٹے تم جاؤ اور دعوت توحید دو۔ آپ کے یہ جملے کہ یہ سورج لے آئیں، چاند توڑ لائیں، دائیں بائیں ہاتھ پر رکھ دیں پھر بھی میں نہیں مانوں گا، آپ کی بہادری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ بہادری تھی، پراکرمی، وہ بڑا بہادر ہوگا۔